سورۃ العصر کی تیسری شے کا ذکر نہیں ہے، الا الذین آمنوا، اس کا یہاں ذکر آ گیا، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وعملوا الصالحات، جو تنے کے تین شاخیں ہیں موٹی موٹی آگے، لیکن امپلائڈ ہے یہاں پر، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ترجمے میں اضافہ کیا گیا صبر حق و باطل کی جنگ کے وقت، یہاں جس صبر کا ذکر ہو رہا ہے وہ صبر علی الطاعہ نہیں ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا، صبر عن المعصیہ نہیں ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا، وہ صبر ہے اللہ کی راہ میں صبر، اللہ کی راہ کی جد و جہد کرتے ہوئے اگر فقر و فاقہ کی کیفیت ہو جائے، جیسے پورا بنی ہاشم کا قبیلہ جو ہے وہ 3 سال تک نظر بند رہا ہے شعب بنی ہاشم کے اندر، اور گھاٹی کے دونوں طرف پہرا تھا کہ کوئی خوراک اندر نہ جانے پائے۔ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے پھول ایسے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ یہ اللہ کی راہ میں صبر ہے۔ غزوہ احزاب میں جو ہوا ہے، پیٹوں پر پتھر باندھے گئے اور حضور نے اپنے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے۔ غزوہ تبوک میں جو ہوا ہے کہ 3 مجاہدوں کا 1 دن کا راشن 1 کھجور، پہلے ایک نے اپنے منہ میں رکھ کر کچھ دیر چوسی، پھر دوسرے کو دے دی، اس نے چوسی، پھر تیسرے کو دی۔ تو اس لیے والصابرین، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ مفعول کی حیثیت کیوں آیا؟ خاص طور پر ایمفیسائز کرنے کے لیے، صابرون نہیں آیا، والصابرین اخص بذکر الصابرین۔ اور اصل میں نیکی جو ہے اس کا معیار تو وہ ہے حق کے لیے بھوک سہو، تکلیفیں سہو، اور حق کے لیے میدان جنگ میں آ کر صابر رہو، ثابت قدم رہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بیسیکلی ڈیفرنشیٹ ہو گیا ہے ایک خانقاہی تصور نیکی کا، ذکروں کے ذریعے، مراقبوں کے ذریعے اپنے آپ کو مانجے جاؤ مانجے جاؤ مانجے جاؤ، پھر وہ جو جن کو مانجھ دیا گیا ہے وہ دوسروں کو مانجھیں مانجھیں مانجھیں، مانجنا ہی چلا ہے، آگے نہیں۔ میدان میں آ کر باطل کو چیلنج کرنا یہ نہیں ہے ہی نہیں۔ اور شیطان خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے کہ چاہ لگا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تاکہ اصل جو ہے میدان وہ میرے لیے کھلا چھوڑ کر لگے رہے۔ نہیں، اصل کرائیٹیرین آپ کی صداقت کا، آپ کی نیکی کا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ صبر کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی وطن پرستی کی جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی قوم پرستانہ جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی اپنی جیسے بادشاہ کرتے تھے اپنی دولت بڑھانے کے لیے، اپنی مملکت کو توسیع دینے کے لیے صبر نہیں ہے، بلکہ یہ راہ حق میں والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ میں، بھوک میں اور تکلیف میں۔ زخم آ گیا ہے، تیسرے اٹھ رہی ہیں، برداشت کر رہے ہیں، آدمی کانپ جاتا ہے۔ معاذ اور معوذ جو 2 نوجوان تھے جن کو حضور نے تو کہا تھا تم ابھی کم عمر کے ہو، تم جاؤ واپس چلے جاؤ، لیکن ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کچھ کہا حضور سے تو حضور نے مان لیا، چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ چھوٹے نے کہا حضور میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں، آپ نے کشتی کرائی، اس نے پچھاڑ دیا، اچھا بھائی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ انہی میں سے ایک کا ہے، میں بھول رہا ہوں ان کا نام، ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا، پورا شانہ کٹ گیا، کوئی ایک تسمہ، کوئی ایک ٹینڈن لگا رہ گیا کسی، اب وہ ہاتھ جو ہے وہ لٹک رہا ہے،
وہ دوسری ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں لیکن یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، زور سے جھٹکا دیا اور اس بازو کا علیحدہ کر کے پھینک دیا. اور میں سچ کہتا ہوں انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوا ہوگا. وہ جذبہ جو ہوتا ہے وہ انسان سے سب کچھ کرا دیتا ہے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور جنگ کے وقت، حق و باطل کی جنگ. وہ جنگ جو ہے زرپرستی کی نہ ہو، ملک گیری کا نہ ہو، وہ حق کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو، انسانوں کو ملوکیت کے شکنجے سے نجات دلانے کے لیے ہو، انسانوں کو کیپٹلزم کے جنگل سے اور اس کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے ہو. وہ جنگ جو حق کے لیے ہو، اس میں ثابت قدم رہنا، یہ صبر کی سب سے اونچی منزل ہے.